یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ بلڈنگ پہلے سے ہی انتہائی خطرناک جو بلڈنگز ہیں اس میں ڈکلیئر تھی، اور اس بلڈنگ کو جو آخری اور لیٹسٹ جو نوٹس ایشو کیا گیا تھا خالی کرنے کے لیے وہ 2 جون 2025 کو، یعنی کہ تقریباً ایک مہینہ پہلے، پچھلے مہینے میں 2 جون کو ان کو یہ نوٹس ایشو کیا گیا۔ اور آپ اس میں یہ لکھیں کہ اس میں ریمائنڈر بھی لکھا ہوا ہے، موسٹ ارجنٹ بھی لکھا ہوا ہے، بڑا واضح طور پر اس پہ لکھا گیا۔ اور ابھی اس واقعے سے کچھ روز قبل بھی وہاں ہمارے محکمے کے کچھ لوگ گئے تھے تاکہ یہ بلڈنگ خالی کروائی جا سکے۔ وہاں پر کافی ریزسٹنس ہوئی اور وہ بدقسمتی سے خالی نہیں ہو سکی، اور وہ ہمارے جو آفیسرز تھے وہ وہاں سے واپس آنا پڑا ان کو۔ اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو بتایا 2 جون کو خط جاری ہوا ہے، اس سے پہلے 25 جون 2024 پچھلے سال کے الیکٹرک کو اور واٹر بورڈ کو خطوط جاری کیے گئے تاکہ اس عمارت اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو بلڈنگز ہیں ان میں سے جو یوٹیلیٹی کے کنیکشنز ہیں وہ ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں تاکہ لوگ یہاں سے نکل سکیں۔ پچھلے سال 30 مئی 2024 کو ایک خط جاری کیا گیا یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو تاکہ وہ یہ عمارت خالی کر دیں چونکہ یہ خطرناک ہے۔ اس سے پہلے 28 فروری 2024 کو ایک ان کو عمارت خالی کرنے کا جو ہے وہ نوٹس دیا گیا، اور اس سے پہلے 2 جون 2023 کو بھی ایک نوٹس ان کو دیا گیا تاکہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ خالی کر دیں۔ اور اس عمارت کا جو سروے ہوا تھا وہ 10/10/2022 کو ہوا تھا، 10 اکتوبر 2022 کو سروے ہوا، جس میں یہ عمارت انتہائی خطرناک جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی۔ اور اس وقت سے مسلسل یہ جو میں نے آپ کو تاریخیں بتائیں، نوٹسز بتائے، یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ کہا جاتا رہا کہ وہ اس عمارت کو فوری طور پر خالی کر دیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کو خالی نہیں کرا سکے۔ اور آج یہ واقعہ اور رونما ہو گیا۔ اس میں اب تک کی جو ہمارے پاس معلومات ہیں اس میں 7 افراد جہاں بھگ ہوئے ہیں اور 9 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں جن کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن اب بھی یہ امکان ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ملبہ وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اس کے نیچے ہوں گے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، تاکہ ہم ان کو وہاں سے نکالیں، اور اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ٹریٹمنٹ کرائیں۔ آپریشن وہاں ہو رہا ہے، جو ڈپٹی کمشنر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ساؤتھ کے، جاوید نبی کھوسو صاحب، یہ صبح سے اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے، اور چونکہ وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ جو ہماری مشینری ہے وہ اگر ہم نے زیادہ تیزی سے استعمال کرنے کی کوشش کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ملبے میں جو لوگ ہیں وہ ہماری مشینری سے متاثر ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس آپریشن کو ذرا سلولی کیا جا رہا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کا ریسکیو کا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ کہ وہی آپریشن جاری رہے گا۔ ابھی جیسے مغرب کے بعد اندھیرا ہو جائے گا، لیکن وہاں پر لائٹس کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے، جنریٹرز کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے، اور مشینری جتنی وہاں ممکن ہے جو استعمال ہو سکتی ہے اس کو کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہوگی جگہ وہ شاید زیادہ مشینری بھی استعمال ہو جاتی ہے اگر وہاں پہ اتنی اسپیس اویلیبل ہوتی کہ مشینری کو موو کر سکتے، لیکن وہ جگہ بہت چھوٹی ہے۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اتفاق ہے کہ جہاں یہ بلڈنگ تھی اس کے سامنے ایک پلاٹ ہے بڑا، جس کی وجہ سے مشینری وہاں پہ موو بھی کر رہی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ پلاٹ بھی نہ ہوتا اور وہاں پر بھی کوئی عمارت ہوتی تو شاید یہ جو ریسکیو کا کام ہے ہمارے لیے کرنا مزید مشکل ہو جاتا۔ اس میں جو لیاری کوارٹرز کا علاقہ ہے، بلکہ اس میں آپ کو پہلے ٹوٹل کو بتا دوں کہ جو ٹوٹل نمبر ہے کراچی میں جو خطرناک عمارتیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 588 ہے۔ 588 بلڈنگز ہیں جو خطرناک ہیں۔ اس میں سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 14 بلڈنگز ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 69 ہیں 69، کورنگی میں 18 ہیں، کیماڑی میں 24 ہیں، ملیر میں 5 ہیں، ویسٹ میں 2 ہیں، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 456 ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولڈ سٹی ایریا ہے، بہت پرانا علاقہ ہے، پاکستان کے قیام سے بھی بہت پرانی بلڈنگز یہاں پر ہیں، اس لیے یہ نمبر آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور صرف لیاری کے علاقے میں جو لیاری کوارٹرز میں نے بتایا وہاں 107 بلڈنگز ہیں۔
اور ابھی پچھلے کوئی 3-4 مہینوں میں ابھی میں نے ڈی سی صاحب سے نمبر لیے تو ہم کو 14 بلڈنگیں خالی بھی کر چکے ہیں جو انتہائی خطرناک تھیں. ان کا نمبر ٹوٹل 22 ہے جو انتہائی ایکسٹریملی ڈینجرس ہیں, جو بالکل رہنے کے کسی طور قابل نہیں ہیں. ان کا نمبر 22 ہے. ان 22 میں سے 14 ہم خالی کرا چکے ہیں اور 8 میں مزید ہم کام کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جلدی کرا لیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو 51 میں شمار ہوتی ہیں بلڈنگ وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ بھی جلد از جلد خالی کروا لیں. اب اس میں دیکھیں کوئی شاید حکومت یا ادارہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات ہوں. ہم شاید سختی بھی کر سکتے ہیں, ہم پولیس کے ذریعے بھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے بھی, اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بھی ان لوگوں کو جبری طور پر ان گھروں سے نکال بھی سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات پھر یہی عمل جو ہمارا ہے میڈیا کے ذریعے ہی, سوشل میڈیا کے ذریعے ہی, یہ بہت نیگیٹیوٹی کی صورت میں سامنے چلا جاتا ہے اور تاثر یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور ان کو نکال رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہمیں ان کو بے گھر بھی کرنا پڑے تو شاید ہمیں کر لینا چاہیے. ان کے رہنے کا بندوبست فی الحال ہم کر دیں گے, لیکن کم از کم ان کی جانوں کو محفوظ کر دیں. یہ بلڈنگ بھی اگر یہ ہمارے جو ادارے کے لوگ گئے تھے اگر اس وقت بھی جبری طور پر خالی کرا لی جاتی تو شاید یہ جو 7 افراد آج اس دنیا میں نہیں ہیں وہ زندہ ہوتے اور وہ شاید تکلیف میں ضرور ہوتے, لیکن بہرحال ان کو جان کی بچانے میں کامیاب ہو جاتے. اس میں جو کچھ برس پہلے تک کافی تفصیلی ڈسکشن بھی ہوا ہے. یہ جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو خالی کرانا اور پھر ان کے ارینجمنٹس کیا کیے جائیں کس طرح سے, کیونکہ اس میں بڑے لیگل ایشوز بھی آئیں گے. خاص طور پہ جو یہ اپارٹمنٹس جہاں بنے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک مالک تو ہوتا نہیں ہے, ایک پلاٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کے اوپر 20, 22, 24, 25 فلیٹس بنے ہوتے ہیں. وہ 20, 25, 24 جو ہے وہ مالک ہوتے ہیں اس کے. اور کہیں کہیں پر وہ پگڑی والا ایشو بھی یہاں پر ہے ووڈ سٹی ایریاز میں. وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی جو اونرشپ ہے وہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ کس کو کس طرح کا شیئر کس طرح ملنا چاہیے. یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کو حل کرنے کے لیے پچھلے سالوں میں کئی ہمارے میٹنگز ہوئیں. جو ہمارے پچھلے چیف سیکرٹری صاحب تھے سہیل راشمل صاحب, انہوں نے کئی اجلاس کیے تھے. پچھلے جو کمشنر تھے ہمارے سنی راشمل صاحب, انہوں نے کئی میٹنگس کی تھیں اور ابھی بھی اس کے فالو اپ کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اب شاید اس میں مزید تھوڑی سی تیزی لائیں گے تاکہ یہ جو کام اس کو کریں. لیکن میں اس میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اور آپ کے ذریعے شہریوں سے بھی گزارش کروں گا, خاص طور پہ وہ لوگ جو ان عمارتوں میں رہ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا. دیکھیں ہمارے لیے بعض اوقات سیاسی طور پر یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کھینچ کے لوگوں کو گھروں سے نکالیں, تعاون کریں ان سے اور یہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جان آپ کے گھر سے زیادہ قیمتی ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو گھر لوگوں نے بنائے بڑی مشکلوں سے بنائے ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں تک انہوں نے اپنی پیسے کما کے جمع کر کے یہ گھر لیے ہوں گے. لیکن آپ زندہ رہیں گے تو آپ دوسرے گھر بھی لے لیں گے, بنا لیں گے. آپ کے بچے زندہ رہیں گے تو آپ یہ سارا کر لیں گے. اس قسم کے حادثات کے نتیجے میں شاید آپ نے جو گھر بنایا ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے آپ سے اور اس کے نتیجے میں آپ کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. نہ گھر بچتا ہے نہ جان بچتی ہے. اس میں تھوڑا سا اگر ہم سے تعاون کریں تو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز میں بیٹھ کے, انتظامیہ ہوگی, ہمارے حکومت کے لوگ ہوں گے, بلڈنگ کنٹرول کے لوگ ہوں گے, بیٹھ کے کوئی اچھا فارمولہ طے کر لیں گے کہ کس طرح سے ان گھروں کو خالی کریں گے. ان کے رہنے کا کوئی ارینجمنٹ کرنا ہے تو فی الحال ہم وہ کر لیں گے. اگر مستقل کوئی سولوشن ہمارے سامنے آیا, کوئی ایسا فیزیبل سولوشن ہوا جو ہم شاید کر سکتے ہوں تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم وہ بھی کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے, جو میں بڑا وضاحت کے ساتھ اسمبلی میں اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں, میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ شہر کے اندر یہ جو انلیگل کنسٹرکشن کا ایک عذاب ہے اس کو روکنے کے لیے ہم تو کوشش کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے بھی اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. لیکن جو خریدار ہے بیسیکلی وہ اپنا رول اگر تھوڑا منیمائز کر دیں اور اس کو خریدنا چھوڑ دیں تو ہم اس کو روکنے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے. ہم اپنے یہ بلڈنگ کنٹرول کے قوانین ہیں اس میں ترامیم کرنے جا رہے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ان ترامیم پر ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گی جس پہ شدید لوگوں کے اعتراضات بھی آئیں گے, اس لیے کہ جو چیزیں اس میں کرنے جا رہے ہیں لوگ اس کی توقع نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں بتا دوں, یہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے اس وقت ہم ان بلڈرز کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگز نہیں کر سکتے. ہمارے پاس قانون کی گنجائش ہی نہیں. ہم کیا کریں گے اس کی بلڈنگ توڑ دیں گے, گرا دیں گے, بس ویسے وہ پھر بنا لیتا ہے. ہم اس کے خلاف کوئی سخت کرمنل جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کوڈ ڈالنا چاہتے ہیں, سزا ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو, وہ جیل بھی جائیں. اور اگر کوئی شخص یہ بار بار کرے تو اس کے پھر ہم شناختی کارڈ بھی کینسل کرائیں, کوئی پاسپورٹ اس کے کینسل کرائیں, کوئی اس کو شیم کریں, اس کا اس طرح سے کریں اس کا بدنما داغ اس کے چہرے پہ لگا دیں کہ وہ شہر کو تباہ کر رہے ہیں.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ریئل اسٹیٹ کے ہمارے دوست ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں وہ کسی بھی غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی عمارت میں وہ شامل نہیں ہوں گی, کیونکہ ظاہر خرید و فروخت ان کے ذریعے ہوتی ہے. ان کو ہم پابند کریں گے کہ وہ نہ کریں, اور کوئی کرے گا تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح قانون کی زد میں آئے. ایک اور بھی کوشش کریں گے اگر ممکن ہوا تو جو ان عمارات میں خریداری کرے گا اس کے خلاف بھی قانون میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی عمارت میں کوئی پراپرٹی لی ہے, کوئی اپارٹمنٹ لیا ہے, کوئی دکان لیا ہے, کوئی ایسی چیز لی ہے, اس کے خلاف بھی کارروائی کریں. مقصد یہ ہے, کوئی مقصد یہ سزائیں دیں, مقصد یہ ہے کہ اس کو روکیں کسی طرح سے. اس لیے کہ ہم نے بہت کوشش کی, اس کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ نہ ہم بلڈر کو روک سکے ہیں, نہ ہم اپنے ادارے کے لوگوں کو روک سکے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے اپنے جو مختلف علاقوں میں معززین ہوتے ہیں نا, جو معتبر لوگ ہوتے ہیں جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, وہ بھی شامل ہوتے ہیں, ان کا بھی کریکٹر ہوتا ہے اس کے اندر, تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, ادارے کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, بلڈر بھی شامل ہو جاتا ہے, خریدار بھی مل جاتا ہے, تو ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور آخر میں یہ نتیجہ ہوتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. جو آج بلڈنگیں بن رہی ہیں آج بھی کریں گے, پتا نا خاص طور پر 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد کریں گے, لیکن شہر ہمارا الگ تباہ ہو رہا ہے. لیاری میں آپ جا کے دیکھیں, کوئی وہ چلنے جیسا نہیں ہے, 100 گز کا پلاٹ ہے, 5 6 منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. آپ لیاقت آباد میں چلے جائیں, بہت سارے اور شہر کے ایسے علاقے اس طرح کی حالت پیدا ہو گئی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایس بی سی اے کے قوانین میں آسانی پیدا کریں, تاکہ جو عام شہری ہیں, عام لوگ ہیں, وہ اگر اپروول لینا چاہتے ہیں, جائز طریقے سے لینا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو, اور وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشکل کے, بغیر کسی روپیہ دیے ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کر دیں تاکہ وہ اپنا یہ کام جو ہے آگے چلانا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یا ایک آدھ مہینے میں یہ امینڈمنٹس ہم اسمبلی کے سامنے لے کر آ جائیں گے, اور اس میں ہم نے کافی لوگوں کو یہ ہے کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ایس پی سی کو دفاع میں ان کو بچانے کے لیے ہے, اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اگر وہ خالی نہیں کرا سکے تو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اس کے ذمہ دار ہیں. وہاں کا علاقہ ایم این اے کہتا ہے کہ ایس پی سی کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. آخرکار لیاری میں آج دن تک تعمیرات ہو رہی ہیں, کیا کسی ایس پی سی کے افسر کو گرفتار ہو رہا ہے, کیا اس کے خلاف کوئی سزا ہوئی ہے یا ہوگی؟ میرے پاس ابھی وہ ڈیٹا نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا کہ ہم نے کتنی غیر قانونی جو تعمیرات ہو رہی تھی اس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں, اور کتنے اپنے ادارے کے افسران کو سسپینڈ کیا ہے. اب برطرف تو کرتے ہیں, پھر وہ ظاہر اور بہت ساری, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے, بلڈرس کے خلاف بھی ہوئی ہے, ہمارے آفیسرس کے خلاف بھی ہوئی ہے, پہلے کبھی ہوئی ہے ایف آئی آر. اور یہ ابھی ڈپٹی کمشنر ایک تو یہاں موجود ہیں, میں خود میٹنگز کر چکا ہوں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ, جس میں اگر پہلے آپ دیکھیں تو ہمارے اس پورے سسٹم میں ڈپٹی کمشنر کا کوئی رول نہیں ہے کہ جا کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف وہ کارروائی کریں. ہم نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بھی اگر کہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ایس پی سی سے پوچھنے کی, جا کے چیک کرو, کاغذ نہیں ہے, غیر قانونی ہے, توڑا دو جا کے, وہ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ وہ ایس پی سی کا کہ میرا اختیار نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاؤن ایڈمنسٹریشن ہے ہم اس کو بھی اس میں شامل کریں, اور اس کو بھی اختیار دے دیں کہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پوچھے, ایس بی سی سے پوچھے یا وہ کسی ڈی سی سے پوچھے, غیر قانونی کاغذات نہیں, توڑا دو اس میں جا کے. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کریں, تاکہ وہ جو میں کہتا ہوں اس کی فیزیبلٹی آؤٹ کریں. وہ ایک دفعہ بنائیں پھر توڑیں, پھر بنائیں پھر توڑیں, پھر بنائیں پھر توڑیں, تاکہ 4-5 مرتبہ توڑنے کے بعد اس کو وارا ہی دکھائیں. ایک سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ ایس بی سی اے جو سارا کام ٹھیک کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کے لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم شاید وہ جو سارا ایک میکینزم ہمارا قانون میں اس وقت موجود ہے, اس میکینزم میں رہتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو نہیں روک سکے ہیں. اسی لیے ہم اپنے قانون میں ترمیم کر کے کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات اس کو روکیں. جس تیزی کے ساتھ لیاری میں کثیر المنزلہ عمارتیں بن رہی ہیں غیر قانونی, وہ بھی ہے بغیر کے, تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے بھی صورتحال بتائی کہ لوگ جو ہے نا کس قدر گلی سے تنگ گلیاں ہیں اور کنجسٹڈ ایریا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایک زلزلے کا جھٹکا بھی آیا تو یہ پورا لیاری غزہ کا منظر پیش کرے گا, یہ تو آپ سب جانتے ہیں. تو کیا اب صرف اس بات کا انتظار کریں کہ آپ لا کو بہتر بنائیں گے, نصیحتیں کرو گے, نوٹسز بھیجو گے, یا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پہنچ جاتا اور یہ اعلان کرتا کہ آج سے لیاری میں کوئی کثیر المنزلہ عمارت تعمیر نہیں ہوگی؟ کیوں پابندی نہیں لگاتے, کیوں کلم کلا اعلان نہیں کرتے کہ ہم سب کو گرفتار کریں گے؟ مطلب اس طرح سے نوٹسز بھیجنے سے کوئی, آج 7 لوگ مرے ہیں
اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس سال 3 عمارتیں گری ہیں لیاری میں. صرف لیاری کی بات کر رہا ہوں. اگر اس طرح صرف نوٹسوں سے کام چلاؤ گے تو لوگ میری گزارش ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی کام کی کوئی اجازت نہیں دیتا. چوری کرنے کی، ڈکیتی کرنے کی، قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. وہ کام غیر قانونی ہوتا ہے اور وہ کرتے ہوئے قانون کے مطابق سزا ملتی ہے. اسی طرح غیر قانونی تعمیر بھی غیر قانونی عمل ہے. اس پہ پابندی کیا لگے گی؟ وہ ہے ہی غیر قانونی. اگر میں آج یہ بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی چوری کرنے پہ پابندی ہم نے لگا دی تو کیا کر سے چوری بند ہو جائے گی؟ وہ غیر قانونی کام ہے. چور کر رہے ہیں نا وہ. تو غیر قانونی تعمیرات پہ کوئی اجازت نہیں ہوتی. اس میں نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے، نہ کمشنر صاحب کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ چیف منسٹر صاحب کو کہنے کی ضرورت ہے کہ غیر قانونی تعمیرات میں پابندی لگا دی. پابندی ہے اس پہ. جب ہی ہم اس کو غیر قانونی کہتے ہیں کہ وہ بغیر قانونی جو تقاضے ہیں اس کو پورے کیے ہوئے وہ تعمیرات کرتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو ہمارا قانون ہے اس میں ہم اس تعمیرات میں جو ملوث بلڈرز ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی سخت کارروائی نہیں کر سکتے. ظاہر میں قانون کے دائرے سے نکل کے تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اس کے لیے ہمیں قانون کو اتنا سخت بنانا ہے تاکہ اس کو اتنی سخت سزا ملے تاکہ وہ یہ وارہ ہی نہ کھائے کہ وہ ساری چیزیں کر سکے. آج اگر غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں تو اس کو توڑنے کا اختیار ایس بی سی اے کے پاس ہے. جب اس کے اپنے لوگ تعمیرات کرانے میں ملوث ہوں گے تو ظاہر توڑنے میں بھی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، نہیں توڑتے نا. اس میں اور چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی، اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ہماری جو لوکل گورنمنٹ کی جو ٹاؤنز ہیں، جو کاؤنسلز ہیں، ان کو بھی، تاکہ یہ اختیار جو ایک جگہ ہے کہ بلڈنگ توڑنے کا کام صرف انہوں نے کرنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی 3 لوگ اور ہیں وہ بھی توڑ سکتے ہیں جا کے بلڈنگ. تو یہ کوشش ہے ہماری. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ سی ایم صاحب باتیں اعلان کر دیتے، میں جاتا اعلان کر دیتا، لیکن کوشش ہماری ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے نا، اگر ایئر وائز ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو شاید اس وقت حالیہ دنوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں زیادہ ملیں گی. ہمارے جو بلڈرز جو ان میں ملوث ہیں، جو غیر قانونی تعمیرات کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشنز بہت زیادہ ہوئے ہیں. پہلی مرتبہ ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹی ہیں. پہلی دفعہ ان کو تھانوں میں بند کرایا گیا. پہلی مرتبہ ہمارے آفیسرز کو تھانوں میں بند کرایا گیا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مزید سخت بنائیں گے اور یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ خبریں تو آپ کی ڈی جی ایس بی ایس ہے بہت ہی سسٹم کے مضبوط لوگ ہیں، تو یہ آپ کی بھی بات نہیں سنتے. وزیر کوئی وزیر ہو چاہے وزیر اعلیٰ ہو، کسی کی بات نہیں سنتے. آج ہم نے دیکھ بھی لیا کہ ایک وزیر ان کی دفاع میں آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کیا لیاری میں یہ جو بلڈنگیں اچانک سے کھڑی ہو جاتی ہیں، کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے؟ ان کو کیوں نظر نہیں آتا جو قوانین ہے اس پر امپلیمنٹ کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ بطور صوبائی وزیر بلدیات جو ایس بی سے آپ کے بات ہے کہ آپ خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتے اس واقعے کا؟ میں 4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، 5ویں مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ غیر قانونی تعمیرات کو روکنا ایس بی سی اے کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ روک نہیں رہے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری کس بات سے یہ لگا کہ میں ایس بی سی اے کے دفاع میں یہ کر رہا ہوں. ایس بی سی اے کے تو سارے افسران ساؤتھ کے ہم نے اٹھا کے سسپینڈ کر دیے ہیں، اور ایک افسر کچھ دن پہلے کیا تھا جب کوئی ایک اور ایک واقعہ ہوا تھا اس پر بھی کیا تھا، وہ کر دیے ہیں. اور پہلی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی افسر جس کی شکایات زیادہ ہوں تو اس کو کراچی سے باہر ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نوکری ہوتی کیا کراچی سے باہر جاتے ہیں. یہ بھی پہلے نہیں ہوتے تھے، یہ بھی ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو بھائی میں نے نہ دفاع کیا ہے نہ میں غلط کام کا دفاع کروں گا. جو بات غلط کوئی بھی کر رہا ہے، کوئی بھی اگر ہمارا افسر ذمہ دار ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایس بی سی اے کو بند کر کے پھینک دیں تو یہ بہرحال اس وقت تو نہیں ہو سکتا. اس ادارے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قانون کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ سنتے نہیں ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے یہ شکایت نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں. دیکھیں اس میں نا جو 588 ہیں اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. خطرناک ہیں، کچھ انتہائی خطرناک ہیں جو بالکل ہی رہنے کے قابل نہیں ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 51 بلڈنگز ایسی ہیں اس میں جو یہ 107 میں سے وہ خالی ہونے جیسی ہیں، ان کو فوری طور پہ خالی ہونا چاہیے. لیکن اس میں سے بھی 22 ایسی ہیں جو بالکل ہی ناقابل تصور ہیں کہ کوئی اس کا آدمی رہ سکتا ہو. ان میں سے ہم نے 14 خالی کروا لی. ٹھیک ہے.
اب مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں باقی جو رہ گئی وہ بھی خالی کریں. ایک سیکنڈ یہ 588 بلڈنگ جو ہیں یہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی میرے کہنے سے خالی کر دے گا, نہیں ہوگی خالی. میں مانتا ہوں اس بات کو, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے پتہ, نہیں کریں گے خالی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا جو بھی لوگوں کو اپنا خبر پہنچاتے ہیں, شعور دیتے ہیں, آپ کی وجہ سے کافی پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے, لوگوں کو بہت سارے راستے ملتے ہیں. آپ اس بات کو اجاگر کریں لوگوں میں کہ لوگ ان بلڈنگ سے خود نکلیں. ہم بھی کوشش کریں گے, ہم بھی راضی کریں گے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو زبردستی نکال رہے ہیں تو آپ کا یہ کیمرہ کھڑا ہوگا, دکھا رہا ہوگا کہ دیکھیں جی پولیس آ گئی, یہ ڈی سی صاحب آ گئے اور یہ لوگوں کو کھینچ کے بچوں کو, عورتوں کو جو ہے نا یہاں سے, بزرگوں کو, بیمار لوگوں کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں باہر کا سامان. تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس مصیبت میں پڑیں, لیکن بہرحال اگر ضرورت پڑی کہ بالکل ہی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا تو میں نے پھر کہا کہ شاید لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی کی جان بچتی ہے تو ہمیں یہ کر لینا چاہیے, ہم کر لیں گے. ایک سیکنڈ لگ ایسا رہا ہے کہ آپ ایک ناکام ریاست کا تصور پیش کر رہے ہیں, پرسپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ سب اچھا ہے. آپ نے کہا بلڈنگ میں آپ پلاٹ نہ خریدیں, آپ یہ نہ خریدیں, کمشنر کراچی آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بھائی منڈی سے مہنگا آتا ہے, یہ وہ سستا نہیں کرا پاتے. بیسکلی اگر ایس بی سی کو اگر الزام ٹھہراتے بھی ہیں تو وہاں پر ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, وہ وہاں خالی نہیں کرا پاتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر خالی کراتے ہیں تو جو حکومت جس کا کردار جو ہے وہ ماں کی طرح ہونا چاہیے, وہ ان کو آلٹرنیٹ فراہم نہیں کرتی. آپ ریسٹا ٹاور کو دیکھ لیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس کا الزام, آپ تو الیکٹڈ نمائندے, آپ جا کے نہیں خالی کرائیں گے, لیکن رائٹ اور لیفٹ پر جو ہے کسی کو تو الزام دیں کہ ان کے جو ماتحت عملہ تھا وہ یا ذمہ دار ہے یا ان کے ماتحت عملہ ذمہ دار تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ون ون سچویشن ہو. نہیں, میں تو نہیں کہا ون ون سچویشن ہے. میں تو دیکھیں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ بات سیدھی کرنی چاہیے اور حقیقت پسندی پہ کرنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی ایسی بات کی جس میں آپ کو یہ تاثر ملا کہ سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے. سب اچھا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صورتحال نہ ہوتی جس کے نتیجے میں 7 لوگوں کی جانیں چلی گئی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی خالی کرانے جاتے ہیں, میں تو نہیں جاتا ہوں نا, کمشنر ہی جاتا ہے, ڈپٹی کمشنر جاتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر جاتا ہے, پولیس جاتی ہے, ایس پی سی جاتی ہے خالی کرانے کے لیے. لیکن وہاں اگر ریزسٹنس ہو, اس عمارت میں ہوئی, ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, چند دن پہلے اس عمارت کو خالی کرنے گئے, وہاں لوگوں کے ساتھ ریزسٹنس ہوئی ہے. اب اگر یہ زبردستی کرتے ہیں, پولیس بلا لیتے, رینجرز بلا لیتے, وہاں سے ویڈیوز بنتی, وہ ویڈیو جب چلتی تو ہمیں ہی لانتا ہوتے, پھر ہمیں لوگ برا بلا کہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز لوگوں کو سمجھا بجھا کے ہم کر سکتے ہیں, اور شاید اگر میری اکیلے کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی, میرے ساتھ آپ کی آواز ملے گی تو شاید لوگ بہتر طریقے سے بات کو سمجھ لیں گے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ لوگوں کو ہم اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ اپنے خطرناک گھر, عمارتیں, بلڈنگیں جن میں وہ رہ رہے ہیں ان کو نکال لیں. ایک منٹ, یہ جو باتیں آپ نے کی ہے 99.9% جو ہے صبح سے یہی باتیں کر رہے ہیں. آپ خود ابھی کل اور بھی ہم نے تمام چیزیں بتا دی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ وہاں پر آ کر یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو پاس کر دیں کہ متبادل طور کے اوپر ہم فلاں جگہ پر ان کو رہائش فراہم کریں گے. ان کو کوئی پروپوزل دیتے آپ کہ ہم ان کو مالی طور کے اوپر اتنی معاوضت کریں گے, کوئی اٹریکشن تو دیتے تھے تاکہ وہ خالی کریں. آپ نے وہ سیاسی باتیں کی اور صرف وہ پھر اسی کا تاثر پھر آ رہا ہے کہ آپ کو سوالات کی نظر کے اندر کوئی ایسی پازیٹیو بات کچھ سننے کو اب تک نہیں ملی کہ اگر آپ کوئی ایسی بات اٹریکشن تو دیں کم سے کم کہ وہ خالی کر سکیں. میری ایک گزارش سنیں. ایک عمارت غیر قانونی طور پہ بنی ہے اور اس میں لوگوں نے گھر لیے ہیں, اور اس قسم کی عمارتیں شہر میں یہ صرف 588 نہیں ہے, 588 نہیں ہے, ہزاروں ہیں, ہزاروں, ٹھیک ہے, ہزاروں ہیں, ٹھیک ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں میں تو اس کی جڑ پہ جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہریوں کو بتائیں کہ بھائی مت لو ایسی کسی جگہ میں. سن رہے میری بات, ابھی کراس نہیں کریں, سن لیں, میں آپ بتاؤں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو ہم سمجھائیں کہ آپ اپنا پیسہ جو بڑی محنت سے آپ کماتے ہیں, اور آج کل لاکھوں میں بھی نہیں کروڑوں میں یہ گھر ملتے ہیں, آپ اپنا پیسہ وہ مت لگائیں. اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت آج یہ بیٹھ کے اعلان کرے, اور جو میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کہی تھی نوٹ نہیں کی, میں نے کہا کہ چیف سیکرٹری جو تھے سلیم راجپوت صاحب, نہیں وہ تو کیا کمشنر تھے, سہیل راجپوت صاحب چیف سیکرٹری تھے, انہوں نے اس کے اوپر ایک کام شروع کیا. اب لیکن یہ بیٹھ کے اچانک سے آپ اس سے یہ کہیں کہ میں یہ کہہ دوں جی 588 تو بلڈنگز ہیں, فلیٹس 588 نہیں ہیں, ہزاروں ہوں گے.
हज़ारों होंगे और हम बैठ के मैं ये ऐलान करूँ कि जिन हज़ारों फ्लैट वालों को कल मैं किसी जगह दे दूंगा, भाई कौन से हमारे पास इमारतें खड़ी है तैयार जो उनको दे देंगे। देखिए मैंने ये कहा कि जब हम बैठ के बात करेंगे तो कोई ना कोई शायद वे ऑर्डर निकाल लें। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि ज़मीन के निकालेंगे, ज़मीन का कोई टुकड़ा को दे देंगे, भाई ये ज़मीन आपको दे रहे बना लो, ये कर सकते हैं ना। हुकूमत के पास भी जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। जो बदमाश हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इलीगल काम करते हैं, गैर कानूनी बिल्डिंगें बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, हमारे अफसर से मिलते हैं, वो निकल जाएंगे और भुगते फिर हुकूमत और फिर वो लोग जो बेचारे उसके अंदर रहते हैं। ये इतना आसान नहीं होता कहना है कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आके कहूँगा चलो या चलो 20 अपार्टमेंट है ना, मैं बैठ के करा दूंगा कि 20 को दे रहे हैं। लेकिन भाई कल 200 और होंगे, अगले फिर 200 और होंगे। ये सिलसिला जो हज़ारों बिल्डिंगें बन गई हैं, अल्लाह माफ़ करे कभी ये सिलसिला चल पड़ा तो ये जो 456 बिल्डिंग आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये तो सारी की सारी खतरनाक है ना। 456 बिल्डिंगों, ये तो अंदाजा लगाओ कि कितने अपार्टमेंट है, कितने लोग रहते हैं। ये इतना आसान होता नहीं किसी हुकूमत के लिए। लेकिन हमने माजी में भी कहीं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो अपनी हुकूमती वसाइल के अंदर रहते हुए लोगों को अकोमोडेट किया है, हम उनको छोड़ नहीं देते हैं। मैंने कहा कि जब अगर ये लोग निकलेंगे तो हम उनके रहने का कोई बंदोबस्त करेंगे, ये कहा ना मैंने आपको। आप इस मौजूदा हुकूमत में भी आपकी वजारत में भी जी हजारों गैर कानूनी इमारतें बन चुकी होंगी, अभी बन रही हैं। आपके अपने हल्के में लातादाद महमूदाबाद में, आजम बस्ती में, अख्तर कॉलोनी में 60-60, 70-70 गज की जमीन पे पता नहीं कितनी बिल्डिंगें बने। कोई तो मिसाल कायम करे ना, 10, 20, 50 बिल्डिंगें जो बन रही हैं वो गिरा के तो दिखा दे ना। ये काम तो कर सकते हैं। मज़ाहमत भली कितनी बिल्डर्स की मज़ाहमत को बर्दाश्त करें, गैर कानूनी बिल्डिंगें बनाने से रोके तो सही। आप रोक भी नहीं रहे हैं, जो बन चुकी हैं वो गिर रही हैं, वो खाली भी नहीं करा सकते। तो फिर हुकूमत से किसको कहा जाता है? हुकूमत की रेट किसको कहा जाता है? रियासत में हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? कोई कहीं जिम्मेदारी तो नजर नहीं आती। जमाली साहब मैं एडजस्ट करूँ, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि गैर कानूनी तौर पर बनने वाली इमारतें गिराई नहीं जा रही, ये तासुर गलत है। गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतें गिराई भी जा रही हैं और हर इलाके में गिराई जा रही है। मैं ये कभी आजमा लीजिएगा, मैं तो चले कोई जानने वाला मैसेज कर दे, कोई कुछ आ जाए वो तो अलग बात है। मुझे तो सोशल मीडिया पे कोई मिल जाए, कोई अननोन आदमी भेज दे, कोई ख़त भेज दे, कहीं से कुछ आ जाए तो हम तो उस पर भी कार्रवाई कर देते हैं। और वो जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, हम तोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा चूँकि इसके अंदर इतनी ही वो चीज़ें, और अब तो मैंने एक और चीज़ इनसे कही है, जब ये तोड़ने जाते हैं पहले क्या करते थे कि उसने ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन ली है, तीसरी छत एक्स्ट्रा डाला, तीसरी तोड़ते थे। अब इनको ये हिदायत है कि तीसरी नहीं तोड़नी, पहले से तोड़नी है, ग्राउंड से तोड़नी है, ताकि तीनों की तीनों छतें इसकी गिरें। अगर गैर कानूनी किया तो तीनों जाएंगी। तो ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आपने शायद देखी नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, चले आइए मीडिया पे शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी बिल्डिंग हम जो रोजाना गिरा रहे हैं। एक काफ़ी दिन से कह रहा हूँ, एक सेकंड। पुलिस के भी लिखेला तान ज्यादा बात की सब तीन ज्यादा सस्पेंड की जाए या ट्रांसफर कर चले उनन के खिलाफ का कार्रवाई हमारे हिंदी या। देखिए इनका हमें प्रॉब्लम रहता है। एक तो अभी गैर कानूनी जो ये ख़तरनाक बिल्डिंगें हैं, ये जो मैंने ख़त आपको बताया, ये तो इसलिए भेजा गया कि इनकी मुनक़ता कर दो ना, बिजली काट दो। लेकिन हमने इनसे पहले ये भी कहा हुआ है कि अगर कोई इमारत ऐसी बने जो जिसके पास कानूनी तौर पे अप्रूवल्स ना हो तो आप वहाँ पे नए कनेक्शंस ना दें। लेकिन बदकिस्मती से गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली जो बिल्डिंग्स हैं उसमें के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन जो है वो मिल जाते हैं। अब पानी का तो चलो वो खुद ही गैर कानूनी तौर पर लगा लेते हैं, वो तो शायद हम बहुत से लोगों के बस में नहीं होता रोकना। लेकिन बिजली का कनेक्शन जो है वो हर आदमी खुद नहीं लगा सकता, लेकिन के इलेक्ट्रिक उनको अलाउ करती है। हमने कई खतूत भेजे हैं, कानून भी वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब है कि गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली बिल्डिंगों में नए कनेक्शन भी मिल रहे हैं, और जो ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं उनमें से कनेक्शंस काटे नहीं जा रहे। और काटने का मकसद ये होता है कि लोग वहाँ से निकलें, इसी तरह से बाहर आए। एक मिनट यार छुपाओ, कानून बनाने जा रहे हैं, कानून कितने दिन में बन जाएगा या अभी फिर किसी के मरने का इंतजार करेंगे कि आज जो 20 से ज्यादा अपराध उस मंजिल में दबे 7 दिन में 20 से ज्यादा दबे?
इसका जिम्मेदार कौन है स्पेसिफिकली ये बता दें, क्योंकि इस वक्त शहर के अंदर आपने खुद भी एतराफ किया कि मौसम की सपोर्ट हासिल है गैर कानूनी बनाने वाले, तो उन मौसम के खिलाफ क्या कार्रवाई करें? देखिए, मैंने एक तो ये नहीं कहा कि कानून बनाने जा रहे हैं, कानून है, उस कानून में तरमीम करके उसको मजीद सख्त बना रहे हैं। अच्छा, ये चूँकि ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें जब हम करेंगे ना लोगों को बहुत बुरी लगेगी, तनकीद होगी हम पे, ये बहुत ही आपने ड्रैकोनियन जो है ना कवानीन बना दिए हैं। इसलिए कोशिश हमारी ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, जो सियासी जमातें हैं उनको भी एतमाद में लें, और जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, जो बाकायदा इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम से हैं, आबाद के लोग हैं, उन सबको भी करें। चूँकि जो हम कानून बना रहे हैं उसमें शायद इस वक्त कुछ सहूलियात जो आबाद के जो मेंबर्स हैं उनको मिलती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। हम उनको जो सहूलियात मिलती है उस पर भी कटौतियाँ करने जा रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं, और ये बगैर कंसल्टेशन के करेंगे। शोर पड़ेगा, दबाव होगा, मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा, वो सारा काम रह जाएगा। तो तमाम लोगों को उसमें लेके कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड देखिए, जो बात आपने कही जिम्मेदारी इसमें किसकी है, लेकिन मैं अपने आप को भी इस पर जिम्मेदार समझता हूँ, इसलिए कि जाहिर है कि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, और हुकूमत के होते हुए अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं अपने आप को बरी जुबान तो नहीं कर सकता हूँ ना। अलग बात है कि मैं उस इमारत के बनाने में नहीं हूँ, मैं रोज़ाना उसको देखता नहीं, ठीक है, मेरे मातहत ये इदारे चलते हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी SPCA की होती है कि अगर कोई गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर हो रही है तो उसको रोके, अगर वो रोकने में नाकाम होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये केस देखिए थोड़ा डिफरेंट इसलिए है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, कि SPCA ने इसको डिक्लेयर किया, वहाँ रहने वाले लोगों को खतूत भेजे, डिप्टी कमिश्नर ने अभी जून में भी मीटिंग की है, मई में भी मीटिंग की है इन खतरनाक इमारतों के हवाले से, कलेक्टर को भी लिखा है, वाटर बोर्ड को भी लिखा है, और लोगों को जाके समझाया कि निकलो। अब अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जहाँ हम सब जिम्मेदार हैं, वहाँ जो लोग रह रहे थे, जिनको बार बार ये अपील की गई, गुजारिश की गई आप निकले, शायद उनकी भी कोई जिम्मेदारी इसमें बनती है। तो ये हम सब शायद बहैसियत मुआशरा कौम जो है ना, हम सब का कहीं ना कहीं हम सब अगर समझना शुरू कर दें ना अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी चीज़ों को, तो शायद ये चीज़ें बदलें। जी। अच्छा, ये बताइए कि आवाज जो है इससे पहले भी कई वाकयात पर कई दफा ऑफर कर चुका है गवर्नमेंट को कि हम ऐसी जगह पे हाई राइज बना के देने के लिए तैयार हैं ऐसी आबादियों में। क्या वो प्रपोजल आप तक नहीं पहुंचा, या पहुंचा है तो उस पर क्या है? और सेकंड ये बता दें कि माहिरीन अर्जियात ये बात कर चुके हैं कि कराची शहर में जो ज़लज़लों का सिलसिला है, गांडी मली में भी आया हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो वाटर कारपोरेशन ने तो उसको बिजनेस बना लिया है, पैसे कमाओ, लाइसेंस दे दो, और 24-24 घंटे जमीन से पानी निकल रहा है, उसका भी तो कोई नतीजा निकलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? यार अभी हम कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे। जो आबाद का प्रपोजल है वो है, उसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इतना शॉर्ट टर्म नहीं है, वो उसके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हम काम कर रहे हैं। जिम्नी नहीं है। एक सेकंड जरा प्लीज। 588 खस्ता हाल बिल्डिंग है, जबकि कराची के अंदर हजारों की तादाद में बिल्डर है, और दूसरा आप अल्टरनेट भी उन खस्ताहाल बिल्डिंग वालों को भी नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसी वजह है? या बिजनेस ज्यादा थोड़ा है सा या आप कमजोर है? थोड़ा सा फर्क महसूस करें। 588 डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, हजारों बिल्डर्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये शायद दर्जनों हैं। ये पूरा एक गैंग है, माफिया है, चंद लोग हैं जो कभी इधर बनाते हैं, कभी इधर बनाते हैं, कभी इधर बनाते हैं, इनकी तादाद हजारों में नहीं है। ये चंद लोग हैं, और उनको हम जरा कर लेंगे ठीक तो ये काम आपको ये बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा। एक सेकंड जी, पहले सवाल किया आपने। कुछ अर्सा पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं ये छोड़ना चाहता, क्या वजह है आज ये वाकया हो गया? हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कोई इस महकमे में नहीं, आपने मेरी पूरी बात ही सुनी थी, आपने मेरी पूरी बात ही सुनी। आपने कोई खबर चली उसका हवाला दिया, तो मैंने आपको कहा कि अजरा मजाक मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ये वीलॉग करके एक बड़े मारूफ साफी ने चलाया है, तो ये आपका इस पे क्या कहना है? तो मैंने कहा जिसने मुझसे पूछा उसको मैंने कहा अजरा मजाक, उसको मैंने कहा उसमें सारी बातें गलत है सिवाय इसके कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जाती तौर पर पूछ लो, बाद में फोन करो। अभी दफा